بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیسن نمبر 35 کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ سائیکو سیکسول ڈیز آرڈرز، ان کو پیرافیلک ڈیز آرڈرز کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ سیکسولیٹی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی لائف کے اندر پائی تو جاتی ہے۔ ہر انسان کی سیکس پریفرنسز بھی ہوتی ہیں، ان کی کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نارمل حصہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی کا، لیکن اگر یہ خواہشات ایک نقصان دہ طریقے سے ہوں، مطلب ایک عجیب عجیب خواہشات آ رہی ہیں انسان کو جو کہ نارملی کسی انسان میں نہیں پائی جاتی، جو کہ ایک نارمل اسٹیمولس سے ہٹ کی ہوں اور اس سے انسان کو خود اور دوسروں کو نقصان بھی ہوتا ہو، تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ایب نارمل چیز ہے۔ اب کون کون سے بیہیویئرس ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے؟ یہ تو ایک کمپلیکس سی چیز ہے، لیکن سیکسول بیہیویئر میں نارمیلٹی کو ایویلیویٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے ڈس آرڈرس۔ دوسرے ڈس آرڈرس میں ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ چیز انسان کے اندر ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے، لیکن جو سیکسول ایکٹیویٹیز کے تھرو اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ایٹیٹیوڈز اور جو بیہیویئرز ہیں سیکسولیٹی سے ریلیٹڈ، یہ نئے نئے بیہیویئر سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اب تک جتنے ریسرچ وغیرہ ہو چکی ہے اس کے بارے میں آج کے ہم لوگ لیسن میں اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو مختلف قسم کے سیکسول ڈس فنکشنز ہوتے ہیں، یہ ڈس آرڈرز کا ایک ایسا گروپ ہے جس میں انسان کے اندر یا تو سیکسولی رسپونڈ کرنے کی ایبیلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے یا سیکسول پلیئر کو ایکسپیرینس کرنے میں کہیں غلطی ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں جہاں سے سیکسول پلیئر نہیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے، انسان ان چیزوں سے سیکسول پلیئر حاصل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ والی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں یہ ہم لوگ پیرافیلک ڈس آرڈرز کے اندر اور جینڈر ڈسمورفک ڈس آرڈر کے اندر دیکھتے ہیں۔ اس کی دو طرح کی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں، پیرافیلک ڈس آرڈرز اور جینڈر ڈسمورفک ڈس آرڈر۔ پیرافیلک ڈس آرڈرز کے بارے میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ آج کا جو لیسن میں اس میں ہم لوگ پیرافیلک ڈس آرڈرز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ ڈس آرڈرز کا ایسا گروپ ہے جس میں انسان ایک غیر معمولی سیکسول ایکٹیویٹیز یا چیزوں سے جو ہے نا وہ سیکسولی اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ پچھلے 6 ماہ میں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرافیلیاز میں نا مختلف قسم کے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان سیکسول سیٹسفیکشن حاصل کس سورس سے کر رہے ہیں، کس چیز سے اس کو سیکسول سیٹسفیکشن مل رہی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ اس کو کوئی نہ کوئی ایک ڈس آرڈر ڈائگنوز کرتے ہیں۔ پیرافیلیا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیرا کا مطلب ہوتا ہے فالٹی یعنی کہ ایب نارمل، اور فیلیا کا مطلب ہوتا ہے اٹریکشن۔ پیرافیلیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سیکسولی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ غلط ہوتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف۔ یہ ایک ڈیویشن ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، نارمز میں، یا ایک نیچرل طریقے سے بھی یہ ہٹ کے ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ پیرافیلیاز وہ بیہیویئر ہوتے ہیں جس میں انسان کے اندر شدید بار شدید قسم کی سیکسول خواہشات پیدا ہوتی ہیں، فینٹسیز پیدا ہوتی ہیں اور سیکسول بیہیویئرز پیدا ہوتے ہیں، اور یہ والے بیہیویئرز کیا ہوں گے کہ ایسی چیزوں کی طرف جو کہ انسان ہی نہیں ہے، نان ہیومن آبجیکٹس کی طرف پیدا ہوں گے، یا بچوں کی طرف پیدا ہوں گے، یا جو لوگ مطلب ہوتا ہے نا کہ مرضی سے ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے ایک لائف پارٹنر ہے، ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو ایک انسان کا ہوتا ہے کہ مرضی سے ایک سیکسول ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں ان میں اگلے بندے کی مرضی کے خلاف انسان سیکسول ایکٹیویٹی کرتا ہے، اور ایون کہ کچھ ایسی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جس میں انسان اپنے پارٹنر کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اس سے اس کو جو ہے نا وہ سیکسول اس کو گریٹیفیکیشن ملتی ہے۔ اب اس میں انسان کا جو سیکسول بیہیویئر ہے اگر تو نان نارمیٹیو ہے، ان یوزول ہے، لیکن اس کو خود کو اور کسی دوسرے کو اگر نقصان نہیں ہو رہا تو پھر تو ہم لوگ اس کو ایسی ڈس آرڈر نہیں کہیں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نا ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہے، کوئی ایک مخصوص چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے اس کو سیکسول اراؤزل ہوتا ہے، اور اس ایک ٹارگٹ کے اوپر اتنا انسان ڈپینڈنٹ بن جاتا ہے کہ جب تک اس کو وہ ٹارگٹ نظر نہیں آئے گا تب تک اس کو سیکسول اراؤزل ہی نہیں ہوگا۔ ایون کہ جن لوگوں کو یہ والی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں وہ جب تک اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر لیتے، بار خواہشیں ان کو آتی رہتی ہیں، وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر ایک شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس خواہش کو پورا کریں اور وہ اس کو پھر فلفل کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ڈس آرڈر کے اندر کیٹیگریز ہیں وہ 8 ہیں: ویژورسٹک ڈس آرڈر، ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر، فروٹیورسٹک ڈس آرڈر، سیکسول میسوکزم، سیکسول سیڈزم ڈس آرڈر، پیڈوفیلک ڈس آرڈر، فیٹیشسٹک ڈس آرڈر اینڈ ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر۔ اس کو ہم لوگ اب باری اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تینوں کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ملتا جلتا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ایک دفعہ مائنڈ میں رکھ لینا، ساری ڈس آرڈرز کے اندر یہی سیم ریپیٹ ہو رہا ہے۔
اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ پچھلے تقریباً کم سے کم 6 ماہ کے اندر انسان کو شدید قسم کا اور بار بار کسی نہ کسی چیز سے سیکسول اراؤزل ہوا ہو، اس کے اندر وہ کسی نہ کسی سیکسول ایکٹیویٹی میں انگیج رہا ہو، یا اس کے اندر خواہشات اور بیہیویئرز اور سیکسول جو سوچ ہوتی ہے نا وہ آتی رہی ہو، اور انسان نے اپنے ان سیکسول خواہشات کو کسی ایسے انسان کے ساتھ پورا کیا ہو جو کہ اس کے ساتھ رضامند نہیں تھا، یعنی کہ فورسفلی زبردستی اپنے سیکسول خواہشات کو پورا کیا ہو، اور اس سے بھی سیکسول ارجز کی وجہ سے انسان کی کلینکلی سگنیفیکینٹ جو ہے نا اس کو ڈسٹریس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو، اور اس کی جتنی بھی ایریاز ہوتے ہیں فنکشننگ اس میں بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے ویژورسٹک ڈس آرڈر کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کو نیوڈس دیکھ کے یا کسی اور انسان کو سیکسول ایکٹیویٹی کرتے دیکھ کے پلیئر ملتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا پورن ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کے اندر یہی والی ڈس آرڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو انڈریس دیکھ کے یا کسی دوسرے کے سیکسول ریلیشن کو دیکھ کے سیکسول گریٹیفیکیشن حاصل کرتا ہے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پکی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ صرف سیکسول ایکٹیویٹی کو دیکھ کے ہی اپنی گریٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو جسٹ پریفر کرتے ہیں، اور بھی طریقے ان کے ہوتے ہیں سیکسول اراؤزل کے۔ خیر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی اور طریقے سے سیکسول اراؤزل ہوتا ہی نہیں ہے، بس اسی ایک طریقے سے ہوتا ہے۔ اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں بار بار انسان نے نیکڈ کو دیکھ کے یا ایک سیکسول ایکٹیویٹی ہوتے دیکھ کے اس کے اندر سیکسول اراؤزل ہوا ہو، یا اس نے گریٹیفیکیشن حاصل کی ہو، اور پھر اس نے اپنی سیکسول ارجز کو کسی نان کنسینٹنگ پرسن کے ساتھ پورا بھی کیا ہو۔ اس کی کلینکلی اگر دیکھا جائے تو اس کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہو، سوشل آکوپیشنل اور دوسرے فنکشننگ کے ایریاز کے اندر۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ جس انسان کے اندر یہ والی ارجز تھی اس کی عمر ایٹ لیسٹ کم سے کم 18 سال کی ہونی چاہیے۔ اس میں آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ان کنٹرول انوائرمنٹ یا ان فل ریمیشن، یعنی کہ ایک دفعہ انسان کے اندر ڈس آرڈر تھی، پھر کیا ہوا کہ اب انسان کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں یا ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ پابندیاں ہیں ویژورسٹک بیہیویئر میں انگیج ہونے کی، کوئی ایسی اپرچونیٹیز ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہ ویژورسٹک بیہیویئر میں انگیج ہو سکے، نہ ہی وہ وہاں پہ نیوز دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی سیکسول ایکٹیویٹی کو دیکھ سکتا ہے، تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے۔ فل ریمیشن آپ لوگ تب کہیں گے جب پچھلے 5 سالوں میں انسان کو اگر آپ نے ان کنٹرول انوائرمنٹ میں بھی رکھا، اس پہ پابندیاں نہیں بھی لگائیں، پھر بھی نہ تو اس کے اندر اس طرح کی خواہشات پیدا ہوئیں اور نہ ہی اس کی آکوپیشنل یا سوشل لائف کے اندر امپیئرمنٹ اور سٹریس وغیرہ پیدا ہوئی، تو آپ لوگ اس کو فل ریمیشن کہیں گے۔ اچھا، جو دوسری ڈس آرڈر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر۔ ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنے جینیٹل کو کسی اسٹرینجر کے سامنے یا کبھی کبھار کسی بچے کے سامنے ایکسپوز کرنے سے سیکسول گریٹیفیکیشن حاصل کرتا ہے۔ ایڈولسنس میں یہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں جو خواہش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی نا شدید خواہش ہوتی ہے کہ وہ نا دیکھا جائے تو ایک ایکسپوز کرتے ہیں اپنے جینیٹل کو، اور اس سے اس کو شدید اینزائٹی ہوتی ہے۔ جب تک وہ ایکسپوز نہیں کرتا اس سے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس سے اس کو سیکسول اراؤزل اس کو ایک سکون ملتا ہے، اور اس کی اتنی زیادہ یہ کمپلسیو نیچر ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس ارج کو پورا نہیں کرے گا اس کو شدید قسم کی اینزائٹی ہوگی، اور کچھ ٹائم کے بعد سیم اسی پلیس پہ اسی جگہ پہ اسی ایک دن میں دوبارہ سے ایکسپوز بھی کرے گا، یعنی کہ بار بار وہ ایکسپوز کرے گا۔ اور اس میں جب جو انسان ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے، جو ایگزیبیشنسٹ ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں اس کی سوشل یا لیگل جتنے بھی نیگیٹو افیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کے مائنڈ میں نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اس طرح کے طریقے سے یہ جو اوپر لکھا ہوا تھا، اس سے پچھلے 6 ماہ میں انسان نے بار بار سیکسول اراؤزل حاصل کیا ہو، بار بار اپنے جینیٹل کو اجنبیوں کے سامنے ایکسپوز کیا ہو، اور اس کو سکون ملا ہو، یا اس کی خواہشات ہوں ایکسپوز کرنے کی، اور یہ والی جو سیکسول ارجز ہوتی ہیں وہ اس نے کسی نان کنسینٹنگ پرسن کے سامنے کے تھرو اس نے جو ہے نا وہ پوری کی ہوں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ اب راضی تھا کہ وہ اس کے سامنے وہ کچھ ایکسپوز کرے، مطلب اگلے بندے کی مرضی کے خلاف اگر اس نے یہ والی ارجز حاصل کی، اور اسے اس کی سوشل اور آکوپیشنل لائف کے اندر اگر اس کو ڈسٹریس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر آپ لوگ اس کو کہیں گے۔ اس میں آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ انسان سیکسول اراؤزل اپنے جینیٹل کو کس کے سامنے ایکسپوز کر کے حاصل کرے۔ 3 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ پری برٹل چلڈرن، یعنی کہ وہ بچے کی بالغ نہیں ہوئے ہوتے، 13 سال سے پہلے کی ان کی عمر ہوتی ہے، ان کے سامنے اس کو انہوں نے ایکسپوز کیا، یا فزیکلی میچور انڈیویجول کے سامنے ایکسپوز کیا، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پری برٹل چلڈرن سے لے کے فزیکلی میچور انڈیویجول تک سب کے سامنے ہی ایکسپوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے یا فل ریمیشن. یہ سیم وہی چیز ہے. کنٹرول انوائرمنٹ آپ لوگ تب اسپیسیفائی کریں گے جب انسان ایک ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ اپنے جینیٹل کو ایکسپوز وہ کر ہی نہیں سکتا, ریسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر فل ریمیشن تب کہیں گے جب پچھلے 15 سالوں میں نہ ہی اس نے اپنی اس طرح کی خواہشات کو پورا کیا اور نہ ہی اس کی سوشل اور آکوپیشنل لائف کے اندر ڈسٹریس وغیرہ ہوئی, جب وہ ایک ان کنٹرول انوائرمنٹ میں رہ رہا تھا, تو پھر آپ لوگ اس کو ان ریمیشن بولیں گے, ان فل ریمیشن بولیں گے. تیسری جو ڈیزارڈر دیٹ از اے فروٹیورسٹک ڈیزارڈر. فروٹیورسٹک ڈیزارڈر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک اجنبی انسان کو ٹچ کرنے سے سیکسولی اراؤزل حاصل کرتا ہے, سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے. جو فروٹیور ہوتا ہے جس کے اندر یہ سیکسول یہ والی جو ڈیزارڈر پائی جاتی ہے, وہ یا تو کسی عورت کے بٹاکس کو, تھائز کو جو ہے وہ ٹچ وغیرہ کرے گا, یا اس کے بریسٹ اور جینیٹلس وغیرہ کو وہ ٹچ کرے گا. اب یہ سب کچھ وہ ایک کراؤڈڈ جگہ پہ کرے گا جہاں پہ رش بہت زیادہ ہوگا. کوئی بس اسٹینڈ ہو سکتا ہے یا سائڈ واک, کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ رش بہت زیادہ ہوگا, تو وہ فوراً سے یہ حرکت کر کے فوراً سے وہاں سے بھاگ جائے گا. اس ڈیزارڈر کو کچھ زیادہ اسٹڈی نہیں کیا گیا, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں میں تقریباً بہت سارے ایسے مرد حضرات ہو جو کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ان کو رپورٹ کیا گیا فروٹیورزم کرتے ہوئے. اس کو جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو اوپر لکھا ہوتا ہے, یعنی کہ نان کنسنٹنگ پرسن کو ٹچ کرنے سے, ان کے ساتھ رب کرنے سے سیکسول اراؤزل پچھلے کم سے کم 6 مہینوں میں اس نے بار بار حاصل کیا ہوگا. اس کے اندر ایسا بیہیویئر اور اس طرح کی جو خواہشات ہیں اس کے اندر پیدا ہوئی ہوں گی, اور یہ والی اس نے خواہشات کو کسی نان کنسنٹنگ پرسن کے ساتھ پورا کیا ہوگا, اور اس کی سوشل اور آکوپیشنل لائف کے اندر ڈسٹریس بھی ہوئی ہوگی. اس میں بھی آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہے, یعنی کہ اب انسان کو ایک ایسی سچویشن میں, ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے جہاں پہ وہ کسی نان کنسنٹنگ پرسن کے ساتھ نہ تو اس کو ٹچ کر سکتا ہے, نہ ہی اس کو رب کر سکتا ہے. ریسٹرکشن ہے, پابندیوں میں رکھا گیا ہے. اور فل ریمیشن آپ لوگ تب کہیں گے جب پچھلے 5 سالوں میں اگر وہ ان کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں بھی تھا, پھر بھی اس کے اندر کوئی خواہشات نہیں ہے نان کنسنٹنگ پرسن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے والی, یا سوشل آکوپیشنل ڈسٹریس بھی اس کو نہیں ہو رہی, تو پھر آپ لوگ اس کو ان فل ریمیشن بولیں گے. اس کے بعد ایک اور جو ڈیزارڈر دیٹ از اے سیکسول میسوکزم ڈیزارڈر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگلے بندے کو تکلیف پہنچا کے سیکسول گریٹیفیکیشن حاصل کرتا ہے. اب ضروری نہیں ہے اگلے بندے کو تکلیف پہنچا کے, اس میں انسان خود کو بھی تکلیف پہنچا کے, ہاں خود کو تو تکلیف پہنچانے سے نا انسان کو سیکسول اراؤزل ملتا ہے, اس کو ایک سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ان کی نا اس طرح کی ان کی فینٹیسیز ہوتی ہیں کہ یہ زبردستی کسی نہ کسی کی مرضی کے خلاف سیکسول ایکٹ کریں, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جو لوگ جن کو اس وجہ سے ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس میں یہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اور ایون کہ اس ڈیزارڈر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود کو تکلیف پہنچانے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. خود کو کوئی پن چبھوئیں گے, ایون کہ خود کو کٹ لگائیں گے, اس سے ان کو سیکسول اراؤزل ملتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا سیکسول پارٹنر ہوتا ہے نا, اس کو تکلیف پہنچائیں گے, ان کو کوئی چیز چبھوئیں گے, ان کو کوئی شوق لگائیں گے, الیکٹریکلی بجلی کا کرنٹ لگائیں گے, ان کو ماریں گے, پیٹیں گے اس طریقے سے, یا ان کو باندھ دیں گے, ان کی آنکھوں پہ پٹی اس طریقے سے جو ہے نا ان کو سیکسول اراؤزل ملتا ہے. اچھا, اس میں ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو اوپر لکھا ہوا تھا سارا کہ دوسروں کو مارنے پیٹنے سے یا خود کو تکلیف پہنچانے سے انسان نے پچھلے کم سے کم 6 ماہ میں بار بار شدید سیکسول اراؤزل حاصل کیا ہو, تو ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ اس کو یہ والی ڈس آرڈر ہے. اور اس کی اس بیہیویئر کی وجہ سے, اس کی اس سیکسول خواہشات کی وجہ سے اس کو ڈسٹریس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اس کے سوشل اور آکوپیشنل لائف کے اندر بہت سارے مسائل کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا ہوگا. اس میں اپنے ڈس آرڈر کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ود ایسفیزیوفیلیا ہے یا نہیں ہے. ایسفیزیوفیلیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سیکسول اراؤزل حاصل کرتا ہے سانس کو ریسٹرکٹ کر کے, سانس کو روک کے نا سیکسول اراؤزل حاصل کرتا ہے. اگر ایسا کر رہا ہے بار بار, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ود ایسفیزیوفیلیا ہے. اس میں بھی آپ لوگ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے. ان کنٹرول انوائرمنٹ کا سیم وہی مطلب ہے, یعنی کہ آپ انسان کو ایک ایسے جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن میں رکھا گیا ہے, ایسی سیٹنگ میں رکھا گیا ہے جہاں پہ وہ میزوکسٹک سیکسول بیہیویئرس کر ہی نہیں سکتا, نہ تو خود کو پین یا تکلیف پہنچا سکتا ہے, نہ ہی کسی دوسرے کو باندھ سکتا ہے یا مار پیٹ کر سکتا ہے. اس چیز کے اوپر ریسٹرکشن ہے, تو پھر آپ لوگ ان کنٹرول انوائرمنٹ بولیں گے. ان فل ریمیشن تب بولیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو ایک ان کنٹرول انوائرمنٹ میں بھی رکھا, پھر بھی پچھلے 5 سالوں میں اس کی کوئی ڈسٹریس وغیرہ نہیں ہوئی, نہ ہی اس نے اس طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کیا, تو اس کا مطلب ہے ان فل ریمیشن ہے. ایک اور جو اگلی ڈیزارڈر دیٹ از اے سیکسول سیڈزم ڈیزارڈر. اس میں انسان کیا کہتا ہے کہ
کسی دوسرے بندے کو تکلیف اور یا تو نفسیاتی طور پہ اس کو ٹارچر کر کے یا اس کو تکلیف پہنچا کے نا سیکسول اراؤزل حاصل کرتا ہے یا اس کا سیکسول اراؤزل اس سے بڑھ جاتا ہے. اس میں یا تو یہ ہوگا کہ وہ خود بتائے گا کہ اس کے اندر یہ والی خواہشات ہیں، یا تو اس طرح کا اس کا بیہیویئر ہوگا دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کا، دوسروں کی ایون کہ اپنے وکٹم کو بالکل کل کرنا، مارنا، مرڈر بھی کر سکتا ہے انسان، کٹ لگانا، ان کو آنکھیں باندھ دینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، بار بار ان کو مارنا، یہ والی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس طریقے سے اس کو سیکسول اراؤزل ملے گا. اور یہ بھی پچھلے 6 ماہ میں اس نے کسی دوسرے بندے کو جسمانی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ تکلیف پہنچا کے سیکسول اراؤزل حاصل کیا ہو تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر یہ والی ڈس آرڈر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی اس نے سیکسول ارجز کو کسی ایسے انسان کے ساتھ پورا کیا ہو جو کہ انسان اس کے ساتھ رضامند نہیں تھا ایسا کرنے میں. اور کلینکلی اگر دیکھا جائے تو اس کی سوشل اور آکوپیشنل لائف کے اندر اس کو مختلف قسم کی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا، ڈسٹریس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اس میں بھی سیم وہی چیز ہے، کنٹرول انوائرمنٹ تب کہیں گے جب انسان ایک ایسے ماحول میں ہے جہاں پہ اپنی یہ سیڈسٹک سیکسول بیہیویئرز کو پورا کرنے کی وہاں پہ اپرچونیٹیز ہی موجود نہیں ہے کہ ایسا کچھ کر سکے. اور ان فل ریمیشن یہ ہوگا کہ پچھلے 5 سالوں میں اگر اس طرح کی کوئی خواہشات بھی نہیں ہے انسان کو، کوئی اس کو پریشانیوں کا بھی نہیں سامنا کرنا پڑا، تو پھر آپ لوگ اس کو ان فل ریمیشن بولیں گے. اس کے بعد ایک ہوتی ہے پیڈوفیلک ڈس آرڈر. پیڈوفیلک ڈس آرڈر ہوتی ہے کہ جو ایڈلٹس ہوتے ہیں نا، جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پری برٹل چلڈرن یا پیوبیسنٹ چلڈرن، پری برٹل چلڈرن ہوتے ہیں جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوتے، وہ بچے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہوتے جن کی 13 سال سے کم عمر ہوتی ہے، اور پیوبیسنٹ چلڈرن ہوتے ہیں جو کہ نئے نئے بالغ ہوئے ہوتے ہیں جن کی 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے. تو پھر ایڈلٹس کیا کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ سیکسول کانٹیکٹ کر کے گریٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے ان کے اندر شدید خواہشات ہوتی ہیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سیکسول ایکسپیرینسز وغیرہ کریں. اب اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کلاسک ٹائپ. کلاسک ٹائپ تب ہوگی جب ایک انسان ہر دفعہ پریبیسنٹ چلڈرن کے ساتھ ہی، یعنی کہ ایک بچہ جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوا اس کے ساتھ کرتا ہے، یا اگر کوئی بچہ ارلی پیوبیسنٹ یعنی کہ جو نیا بچہ ابھی بالغ ہوا ہے اس کے ساتھ اگر کر رہا ہے تو یہ کون سی ہوگی، ہیبی فیلک ٹائپ ہوگی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دونوں طرح کے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ پیڈو ہیبیفیلک ٹائپ بولیں گے. اب اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چائلڈ پورنوگرافی کو دیکھ کے خود کو سیٹسفائی کرتے ہیں، یا جو بچوں کے جو میٹیریلز وغیرہ ہوتے ہیں، انڈر ویئر ایڈز وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ان کو دیکھنے سے یا ٹچ کرنے سے یا بچوں کے ساتھ سیکسولی انٹرکورس کرنے سے اپنی سیکسول گریٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں. ایون کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف بچے ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بچے بھی اٹریکٹ کرتے ہیں اور ایڈلٹس بھی اٹریکٹ کرتے ہیں. اس میں پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں کسی بھی انسان کے اندر پریبیسنٹ چلڈرن کو دیکھ کے سیکسول ایکٹیویٹی میں وہ انوالو ہوا، یا ان کو دیکھ کے اس کے اندر سیکسول ارجز وغیرہ کریٹ ہوئی ہوں. اور یہ جو سیکسول ارجز وغیرہ ہوتی ہیں اس کو جو ہے نا وہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو، اس کو ڈسٹریس وغیرہ بھی ہوا ہو، یعنی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جانا، یہ سب کچھ بھی ہوا ہو. اور یہاں پہ جو انسان ہے اس کی عمر کم سے کم 16 سال کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس بچے کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے. اس میں آپ لوگ اس انسان کو انکلوڈ نہیں کر سکتے جو کہ ایڈولسنٹ سے نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی 16 سال سے زیادہ کی عمر ہے لیکن پھر بھی وہ سیکسول ریلیشن شپ اس نے بنایا ہوا ہے 12 سے 13 سال کے بچوں کے درمیان. اچھا، یہاں پہ لیٹ ایڈولسنس کی بات ہو رہی ہے. یہ ایڈولسنس میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن لیٹ ایڈولسنس میں وہ انسان بچوں کے ساتھ نہیں کرے گا اس ڈس آرڈر میں. اگر کر رہا ہے تو پھر وہ کوئی اور ڈس آرڈر ہے. اچھا، اس میں آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ایکسکلوسیو ٹائپ ہے یا نان ایکسکلوسیو ٹائپ ہے. ایکسکلوسیو ٹائپ تب کہیں گے جب وہ انسان صرف بچوں سے ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسکلوسیو ٹائپ ہے. اس میں بھی آپ لوگوں نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ میل بچے کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے یا فیمیل بچے کی طرف سیکسولی اٹریکٹ ہوا یا دونوں کی طرف ہوا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے لمیٹڈ ٹو انسیسٹ. انسیسٹ کا مطلب ہوتا ہے بے حیائی، یعنی کہ جسٹ وہ آپ لوگوں نے یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ لمیٹڈ ٹو انسانس کا بس مطلب سمجھیں. آگے چلیں. فیٹیشسٹک ڈس آرڈر. فیٹیشسٹک ڈس آرڈر یہ وہ ڈس آرڈر ہوتی ہے جس میں انسان کے اندر نا سیکسول ارجز پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کوئی نان لیونگ آبجیکٹ یعنی کہ بے جان سی چیز کو یوز کرتا ہے اپنی سیکسول گریٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے، یا نان جینیٹل باڈی پارٹ کو جو ہے نا وہ دیکھنے سے یا ٹچ کرنے سے یا یوز کرنے سے اس کو جو ہے نا وہ سیکسولی اراؤزل اس کو ملتا ہے، نان جینیٹل پارٹ، ٹھیک ہے.
اچھا اس ڈس آرڈر میں یہ ڈس آرڈر مردوں میں زیادہ کامن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وومین اور یہ ایڈولسنس میں اسٹارٹ ہوتی ہے اور جو فیٹش ہوتا ہے یعنی کہ وہ بندہ جس کو فیٹشسٹک ڈس آرڈر ہے وہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو عورتوں کے انڈر ویئر شوز اور بوٹس وغیرہ کو دیکھ کے اس کو جو ہے نا وہ سیکسول اراؤزل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اپنی جو بھی اس کی ڈیزائرڈ آبجیکٹس ہوتی ہیں ان کو اس کو شو کرنے کا اس کو نا کلیکٹ کرنے کا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اور اس کو وہ چوری بھی کرتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ ماسٹر بیٹ کے دوران وہ اس چیز کو یا تو ٹچ کرے گا یا اسمیل کرے گا یا پھر اس کو توڑے گا پھاڑے گا ٹھیک ہے یا پھر جس بندے کے ساتھ وہ سیکسول ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کو یہ کہے گا اپنے پارٹنر کو یہ بولے گا کہ یہ والی چیز پہنو یا اگر اس کے شوز ہیں اس کی فیٹیشسٹک آبجیکٹ تو وہ شوز پہنائے گا یا بوٹس ہیں اگر فیٹیشسٹک ہوتے تو وہ بوٹس پہنائے گا اچھا اس کے علاوہ اس کے جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا یہی ہوتا ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر اس کو بار بار یا پھر نان لیونگ چیز یا کوئی اسپیسیفک ایک نان جینیٹل باڈی پارٹ کی وجہ سے اس کو سیکسول اراؤزل ہوا ہو اس کے بعد اس میں اس کو ڈسٹریس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو اور جو فیٹش آبجیکٹ ہے وہ صرف کپڑوں تک محدود نہ ہو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نا کہ کراس ڈریسنگ میں جیسے ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر ابھی ہم لوگ آگے چل کے پڑھتے ہیں اس میں انسان کو صرف کراس ڈریسنگ سے اس کو سیکسول اراؤزل ملتا ہے لیکن اس کا جو فیٹش آبجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ کوئی کپڑوں تک محدود نہ ہو اور نہ ہی ایسی ڈیوائسز تک محدود ہو جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے جینیٹل کو اسٹیمولیٹ کرنا جیسے کہ وائبریٹر وغیرہ اس پر آپ لوگوں کو اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا جو فیٹیشسٹک ڈس آرڈر ہے وہ کس طرف ہے نان لیونگ آبجیکٹ کی طرف ہے یا باڈی پارٹ کی طرف ہے اس میں بھی آپ لوگوں نے ان کنٹرول انوائرمنٹ اور فل ریمیشن اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کنٹرول انوائرمنٹ وہی ہوگا کہ جب انسان کے پاس ایسی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ فیٹیشسٹک بیہیویئر کو اڈاپٹ کر سکے ایسی اس کو جگہ پہ رکھا گیا ہے اور فل ریمیشن یہ ہوگا کہ اس کو پچھلے 5 سالوں میں ان کنٹرول انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اگر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی نہ ہی اس کو کسی اسٹریس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پھر ہم لوگ بولیں گے ان فل ریمیشن اس کے بعد آگے ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم لوگ ٹرانسویسٹزم بھی بولتے ہیں کراس ڈریسنگ بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے جس کو یہ ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ اپوزٹ جینڈر کے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو سیکسول اراؤزل ملتا ہے یعنی کہ میل ہے تو وہ فیمیل کے کپڑے پہنے گا اس کو سیکسول اراؤزل ملے گا اور جو فیمیل ہے وہ میل والے کپڑے پہنے گا اس کو سیکسول اراؤزل ملے گا اس کے اندر خواہشات پھر سیکس کی جو خواہشات ہیں نا وہ پیدا ہوتی ہیں یہ ایٹ لیسٹ پچھلے کم سے کم 6 ماہ میں انسان کے اندر بار بار شدید سیکسول اراؤزل کریٹ ہوا ہو کراس ڈریسنگ کی وجہ سے اور اس کو کلینکلی اگر دیکھا اس کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو اس کے یہ بات اور اس میں اگر تو سیکسولی انسان اراؤز ہو رہا ہے کسی فیبرک یا کسی خاص میٹیریل یا گارمنٹ سے تو پھر آپ لوگ اس کو ساتھ میں وتھ فیٹیشزم بھی بولیں گے اچھا اس میں بھی آپ لوگوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آٹوجینیفیا ہے یا نہیں ہے یعنی کہ اگر تو انسان سیکسولی اس کو اراؤزل ملتا ہے کسی فیمیل کو سوچ کے یا خود کو ایک فیمیل کی طرح امیجن کر کے بھی اگر اس کو سیکسولی اراؤزل مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹوجینیفیا ہے اس کے بعد ہے ان کنٹرول انوائرمنٹ یہ جو اسپیسیفائر ہے یہ آپ لوگ تب لگاتے ہیں جب آپ نے کسی انسان کو ایک ایسی جگہ پہ رکھا ہوگا جہاں پہ کراس ڈریسنگ موجود ہی نہیں ہے اپرچونیٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کراس ڈریسنگ وہاں پہ کر سکے اور فل ریمیشن تب بولیں گے جب پچھلے 5 سالوں کے اندر ان کنٹرول انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی اس کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا یا اس نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہیں تھا تو اس میں ہم لوگ اس کو ان فل ریمیشن بولیں گے اس کی ایٹیولوجی کیا ہوتی ہے جتنی بھی ہم لوگوں نے پیرافیلک ڈس آرڈرز پڑھی ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں نیورو بایولوجیکل فیکٹرز یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر یہ والی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہیں پیرافیلیاز ہوتے ہیں یہ مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا کہ جو اینڈروجنس ہوتے ہیں نا ہارمونز ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کی طرح کے یہ اس میں رول پلے کرتے ہیں اینڈروجنس ہوتے ہیں کہ مردوں کے اندر سیکسول ڈیزائر کو وہ ریگولیٹ کرتے ہیں اور لیکن یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ جن کے اندر پیرافیلیاز ہوتا ہے نا ان میں اینڈروجن کی تعداد یا ان کا جو لیول زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹوسٹیرون میں اور اینڈروجنس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون اور اینڈروجنس کی جو تعداد ہوتی ہے اس کے لیول ہائی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ پیرافیلیاز ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں ایک کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو بتایا جاتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ سیکسول اراؤزل کا
اور جو ان کا ایک ان اپروپریٹ اسٹیمولائی ہوتا ہے جن کو دیکھنے سے ہی ان کو ایک سیکسول ارائزل ملتا ہے، اس کے درمیان انسان کا نا ایک لنک بنا لیتا ہے انسان. جیسے کلاسیکل کنڈیشننگ میں ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں ہم لوگ لنک بنا لیتے ہیں. اور اوپرنٹ کنڈیشننگ والے یہ کہتے ہیں کہ ایگزیبیشنک ڈس آرڈر اور پیڈوفیلک ڈس آرڈر تب ہوتی ہے جب انسان کے سوشل اسکلس ٹھیک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، پور سوشل اسکلز ہوتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے، تو پھر کیا کرتا ہے جب ان کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے تو وہ اپنی ان خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرتے ہیں. فیکٹ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے جو پیڈوفیلک اور جو ایگزیبیشنسٹک آئیڈیاز جو ڈس آرڈرز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ سیکسول ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہوتا، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ اس طرح کی ڈیوینسز کی طرف جاتا ہے. اچھا، اور بھی بہت سارے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر تو کوئی انسان اس کے اپنے بچپن میں ہی اس کے ساتھ فزیکلی مطلب اس کو جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا جنسی طور پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یا اس کا پیرنٹ اور بچوں کا آپس میں ریلیشن شپ ٹھیک نہیں تھا، تو ایسے بندے کے درمیان ایسے بندوں میں پیرافیلیا زیادہ ہوتے ہیں. وہ اڈلٹ مرد حضرات جن کے اپنے ساتھ بچپن میں سیکسول ابیوز ہوا ہوتا ہے ان کے اندر 3 گنا چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جن کے ساتھ یہ کوئی سیکسول نان سیکسول آفینسز ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سیکسول آفینسز وغیرہ نہیں ہوئے ہوتے. اچھا، اس میں الکوہل کا بھی ایک رول پلے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، منشیات جب کوئی بھی ڈرگز ہوتے ہیں انسان وہ یوز کرتا ہے، انسان کی مت تو ماری ہی جاتی ہے. الکوہل کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ الکوہل کی وجہ سے سیکسول اراؤزل انسان کو بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی چیز ہے کہ الکوہل سے انہیبیشن کم ہو جاتی ہے، انسان کا اپنا کنٹرول کم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے وہ سیکسول ایکٹیویٹی میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. تو ایک کنیکشن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کا اینٹی سوشل جن کی پرسنالٹی ہوتی ہے ان میں پھر پیرافیلک ڈس آرڈرز بھی زیادہ تر ہوتی ہیں. تو اینٹی سوشل پرسنالٹی کے ساتھ بھی اس کا ایک کنیکشن دیکھا گیا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ایٹیولوجی کو ایک دو دفعہ ریڈ کر لینا ہے. یہ جو ڈس آرڈرز ہیں نا ان کی اگر آپ لوگ جیسے یہ پوری ایک 3 لائنیں ہیں نا، صرف آپ لوگ ساری ڈس آرڈرز میں صرف یہ 3 لائنیں یاد کر لینا، آپ لوگ سارے کے سارا خود لکھ لیں گے، کیونکہ کرائٹیریاز تینوں میں ہر ڈس آرڈر میں کرائٹیریاز سیم ہی ہے کہ ایک تو پچھلے 6 ماہ کے اندر یہ ہوگا، یہ ڈسٹریس ہوگی، اور بس یہی ہے، اور کیا ہے اس کے اندر. اور اس میں آپ لوگوں نے اسپیسیفائی تو سب میں ایک ہی جیسا ہے کرنا ہے کہ اس میں کنٹرول انوائرمنٹ اور ان فل ریمیشن. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا آپ کا. ان میں جو مین آپ کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں نا، یہ جو مین ساری ہے فیٹیشسٹک ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے، ایگزیبیشنسٹ ڈس آرڈر میں، یہ ساری آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اگلے لیکچر میں ہم لوگ جو دوسری جو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے نا کون سی ہوتی ہے وہ والی جینڈر بیسڈ، ہاں جینڈر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آئی تھنک ہم نے ابھی تک جینڈر سے ریلیٹڈ نہیں پڑھی ڈس آرڈرس، دیکھ لیتے ہیں. ہاں، سائیکو سیکسول ڈس آرڈر، ہاں جینڈر ڈسفوریا، ہاں جینڈر ڈسفوریا کے بارے میں ہم لوگ جینڈر ریلیٹڈ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. باقی تھینک یو سو مچ.